وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر أما بنعمة ربك فحدث. محترم اور عزیز دوستوں، اللہ پاک نے کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ان تمام مخلوقات کو اللہ پاک نے روح عطا کی. اللہ پاک روح عطا نہ کی، اور جس مخلوق کو اللہ نے روح عطا کی ہے اس کی تمام تر ضروریات کا تکفل اور انتظام اللہ رب العالمین کی طرف سے. کائنات کی ہر شے ہر مخلوق اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ کی محتاج، لیکن اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو انسان اللہ پاک نے رکھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور شورۂ آفاق کتاب حجت اللہ بالغہ میں اس کی تشریح کی ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ جو روح عطا کی ہے وہ روح حیوانی ہے اور اس کی ضروریات کا انتظام اللہ پاک کرتے ہیں. انسانوں میں اللہ پاک نے دو روحیں رکھی ہیں، ایک روح حیوانی اور ایک روح ربانی. تو اللہ پاک مائیں خالق بھی ہے بھی، تو روح حیوانی کی تمام تر ضروریات اللہ پاک پوری فرماتے ہیں. اور انسانوں کو جب اللہ پاک نے دو روحیں عطا کی، ایک روح حیوانی اور ایک روح ربانی، تو اس کی ضروریات کا انتظام اللہ پاک ہے. یہ اللہ کی ربوبیت ہے. حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام دربار میں اللہ پیغام لے کر کے پہنچے، توحید کی دعوت کی، تو فرعون نے پوچھا تھا من ربکما یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارا ہارون کا پروردگار کون ہے؟ ظاہر بات ہے خود اپنے متعلق کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بلند، لیکن جب اس کے سامنے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی حضرت ہارون اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توحید کا اپنی رسالت کا پیغام اور دعوت رکھی تو اس نے پہلا سوال یہ کیا تھا من ربکما یا موسیٰ، کہ مجھے اگر تم اپنا رب نہیں بتاؤ کہ پروردگار تمہارا رب کون ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جسی مخلوقات کو پیدا فرمایا. اعطى كل شيء خلقه، ہر مخلوق اس کی شکل صورت اس کی شباہت اللہ پاک نے عطا کی، اس کو وجود بخشا. ہر ایک کو اللہ نے باہر عطا کی. اللہ نے کسی کو زمین پر مل کر چلنے والا بنایا، چوپایوں کو 4 پیروں سے چلنے والا بنایا. انسانوں کو اللہ پاک نے 2 پایا بنایا. اللہ کی حکمت سے اللہ نے جس طرح جس مخلوق کو چاہا اس کو پیدا کیا، شباہت اور شکل بھی عطا کی. ثم ہدى، پھر اس کی ضروریات کہاں سے کیسے اللہ پاک نے وہ صلاحیت بھی عطا کی. آپ نے دیکھا ہوگا اگر مشاہدہ اچھا ہوگا تو ان چیزوں کو محسوس کیا ہوگا. جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد خود بخود وہ ماں کے نیچے جا کر کے اپنی بھوک مٹانے کے لیے ماں کے تھن کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. دیکھا کس نے اس بچے کو یہ چیز سکھائی تھی؟ کون سمجھایا تھا؟ اگر پوری دنیا اپنی تمام ترقی کے باوجود اللہ اگر ہدایت نہیں دیتا، اس میں یہ صلاحیت پیدا نہیں کرتا، تو ساری دنیا مل کے اس کو یہ چیز نہیں سکھا سکتی.
یہ ہے روح حیوانی کا انتظام. یہ ایک مثال میں نے دی. آپ اگر دیکھو گے پوری رات میں اللہ پاک نے ہر مخلوق کی ہر ضرورت انتظام کیا ہے. زمین میں جو پودے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیل کی شکل میں موجود ہیں اور ان پودوں کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں اللہ کی قدرت, اللہ کا نظام. جب وہ پودا زمین چن رہا ہے بیل کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کو اوپر چڑھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے. وہ پودا بغیر سہارے کے اوپر نہیں چڑھ سکتا. اگر سہارا نہ ہو تو وہ زمین پر ہی پھیلے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جب وہ وجود میں آ جائے اس سے کے فاصلے کے اوپر ایک لکڑی آپ زمین میں ڈال دیں, آپ دیکھو گے وہ پودا خود اس لکڑی کی طرف بڑھے گا. جب اس کے قریب پہنچ جائے تو آپ اکھاڑ کر اس کے سوٹ میں لگا دے. رات گزرے گی آپ دیکھو گے وہ پھر اس میں بیل کی طرف بیل اسی لکڑی کی طرف بڑھے گی سہارے سے وہ اوپر. یہ ہے سننا بتا. ہر مخلوق ضرورت اللہ پاک نے پوری کی ہے اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پاک نے جو صلاحیتیں دینے کی وہ ساری صلاحیتیں اللہ پاک نے ساری صلاحیتیں. انسانوں کی روح ربانی جو ہے اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پاک نے احترام علیہ السلام کو بھیجا ہے. روح ربانی کی ضروریات کون پوری کرتا؟ اللہ رب العالمین. جو روح حیوانی کی ضرورت پوری فرماتے ہیں وہی روح ربانی کی ضرورت بھی پوری فرمائیں گے. لیکن دنیا کو بار بار بنایا ہے ہر شخص کو براہ راست اللہ پاک کی طرف سے یہ ساری چیزیں مشکل تھا. اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کیا بنایا. انسانوں میں ہی انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا تو انسان حضرت آدم علیہ السلام کے نبی یعنی جو پہلا انسان تھا وہی نبی تھا. ایسا نہیں تھا کہ انسان آ جائے بعد میں اللہ پاک کسی کو جو ہے اس کی روح ربانی کی ضرورت کی بھیجتے. اللہ نے پہلے ہی انسان کو نبی بنا کر بھیجا تھا. اور میں نے اس سے پہلے بات عرض کی تھی کہ جو نہ ہوتا ہے وہ شریف ہوتا ہے. لوگوں نے کیا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو ایمان والوں کی ہدایت تقسیم کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں وہ جن ایمانوں کی بہتر ایمانوں کے ساتھ ساتھ مشرکین و کافرین کی طرف بھی ہوتی ہے وہ رسول کہلاتے ہیں. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے. نبی تھے رسول بھی نہیں تھے نبی تھے. اس وقت کوئی جو انکار کرنے والا ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں تھی وہی سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ پھر ایمان والے باقی نہیں رہے اور انسان تھوڑے بہت بچے ہوئے تھے. آج کی طرح پوری دنیا میں انسان بچے ہوئے ہوں ایسا نہیں تھا. تھوڑے سے لوگ ایک مخصوص علاقے میں بسے ہوئے تھے. جب ان میں کفر اور شرک آیا اور ایمان ختم ہوا اللہ پاک نے حضرت علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جو پہلے رسول تھے. ان کی بہتر مشرکین کافرین کیا تھے پہلے رسول تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام چلایا. 950 سال تک تبلیغ کراتے رہے. جن کو ماننا تھا مانا, جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں مانا. اللہ پاک کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا اور طوفان آیا اور جہاں انسان بستے تھے وہ پورا علاقہ اللہ پاک نے غرق کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان کی تعداد 80 تھی. 80 لوگ تھے. اللہ پاک انہیں لوگوں کے ذریعے یہ دوبارہ انسانوں سے بچائی. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. دوسرے حضرت آدم جہاں سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا. ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے.
इंसानों के बाप पहले हजरत आदम थे और दूसरे, और अल्लाह पाक ने फरमाया कि वजाना ज़ुर्रियतहुमुल बाकी। अल्लाह पाक ने सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ही नस्ल चलाई। कश्ती में जो 80 उनमें से किसी की नस्ल चली नहीं, सब खत्म हो गए, उनकी औलादें उनकी नस्लें खत्म हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तने तनहा थे, जिनके 3 या 4 बेटे उनके साथ 3 बेटे थे, नस्लें चली। आज दुनिया में जितने इंसान पाए जाते हैं वो सब के सब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों की औलाद। ये दूसरा मौजू है, लेकिन मुझे यह है कि अल्लाह ने इंसानों की रूह रब्बानी की जरूरतों की तकमील के लिए सबसे पहले हजरत आदम लाए तो उन्हीं को नबी बनाया। फिर सबसे जरूरत अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत और रिसालत अता की। जो रसूल होता है वो नबी भी होता है, लेकिन जो नबी हो वो रसूल भी हो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे जो मुफ्ती होगा वो मौलवी भी होगा, लेकिन जो मौलवी हो मुफ्ती भी हो ऐसा जरूरी नहीं। यही हाल भी और रसूल का है। रसूल होगा वो नबी भी होगा, लेकिन जो नबी हो वो रसूल भी हो ऐसा जरूरी नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने रसूल बना करके भेजा। किराम अलैहिस्सलाम की तादाद क्या है, इसमें इख्तिलाफ है। सही रिवायत में आता है कि 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनमें कोई 313 रसूल गुजरे हैं, अभी सब नबी थे। अंबिया बनी इस्राइल हजरत मूसा और हजरत ईसा को छोड़ करके सब नबी थे, रसूल कोई नहीं था। रसूल हजरत मूसा थे, रसूल हजरत ईसा थे, जिन्हें अल्लाह पाक ने तौरात और इंजील अता की थी। बाकी तमाम अंबिया इस्राइल के मुताबिक आता है कि वो नबी थे, रसूल नहीं थे। तो अल्लाह पाक ने ये सिलसिला इंसानों की रूह रब्बानी की जरूरत की तकमील के लिए कायम फरमाया और ये सिलसिला चलता रहा और आकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म फरमाया। आप खातमुन नबीय्यीन हैं, मतलब आप आखिरी नबी हैं, के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब नबूवत अल्लाह ने खत्म कर दी तो रिश्ती बाकी नहीं रहेगी। नबूवत खत्म फरमा दी, आपको खातमुन नबीय्यीन बना दिया। अब कयामत तक ना भी दूसरा नबी आएगा। जब नबी ही नहीं होगा तो इसीलिए आप देखो नए नए नबूवत के दावेदार पैदा होंगे, रिसालत के दावेदार कोई पैदा नहीं हुआ। यानी जो भी दावा है तो वो कहता है कि मैं अल्लाह हूं, और हुजूर ने पहले से ही फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कयामत तक 30 झूठे नबूवत के पैदा होंगे। ये 30 वो हैं जो बड़े बड़े होंगे, जिनके पीछे कुछ चलने वाले लोग होंगे, और इसके अलावा भी लोग हैं जो वक्तन फवक्तन अपनी नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन उनकी कोई हैसियत भी नहीं होगी, कोई उनको भेजा भी नहीं। लेकिन 30 ऐसे होंगे मुख्तलिफ जमानों में जिनके पीछे लोग चलेंगे, उनके मानने वालों की तादाद थोड़ी हो या ज्यादा हो, लेकिन कुछ न कुछ लोग मानने वाले होंगे। हुजूर ने फरमाया सलातून कज़्ज़ाबून तजालून, ये मत करे अदल और धोखा देने वाले लोग होंगे। अना खातमुन नबीय्यीन ला नबी बादी, मैं खातमुन नबीय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नहीं होगा। और इस मौके पर आपने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर लकाना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अल्लाह पाक ने हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो सलाहियतें रखी थी कि आप नबी हो गए, तो अल्लाह ने मुझ पर खत्म कर दी। एक मौके पर आपके साहबे 6 महीने की या 2 साल की उम्र में दूध पीने के जमाने में इंतकाल हुआ, लोगों ने दुख का
حضور بھی غمگین تھے. جب لوگوں نے کہا تو حضور نے فرمایا تھا